قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اگر کوئی قرآن سے اپنا تعلق مضبوطی سے جوڑے تو قرآن اسے دنیا میں بھی برکتیں دیتا ہے، اسے مصیبتوں سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے، تکالیف سے بچاتا ہے، اس کی ہر مشکل میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اور یہی قرآن سے تعلق جوڑنے والا، ناظرہ قرآن ہو، حافظ قرآن ہو یا عام امتی ہو، قرآن پڑھتا ہو، قرآن سے پیار سچا ہو، اگر یہ مر کر قبر میں چلا گیا اور اس کے گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب آیا، اگر اس کی قرآن سے محبت سچی تھی، قرآن سے پیار سچا تھا، قرآن سے عقیدت سچی تھی، تو یہی قرآن قبر میں بھی اسے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ خواجہ غریب نواز علی رحمہ کہتے ہیں کہ گزشتہ بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا یمین الدولہ۔ یہ ایک دن سفر پہ نکلا، اس کے نوکر خادم غلام اس کے ساتھ روانہ ہوئے، سفر کرتے 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 جنگل پہنچا، شکار کیا، جب واپس آنے لگا تو راستے میں اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی، تو اپنے غلاموں سے کہا کہ آج ہم یہیں پڑاؤ کرتے ہیں اور صبح یہاں سے چلیں گے۔ ایک غلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں، ناراض نہ ہو، تو یہاں میرا گھر قریب ہے، تو آپ میرے گھر تشریف لے چلیں، تو مجھے آپ کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے گا، میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، تیرے گھر چلتے ہیں۔ المختصر اس کی بات مانی اور اس کے گھر پہنچ گئے، کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، اور اس نے بادشاہ کے لیے جو سب سے بہترین کمرہ تھا اس کو سجایا، ہر چیز کا اہتمام کیا، اور بادشاہ آرام کرنے کے لیے لیٹا۔ اب بادشاہ تنہا ہے اور اپنے بستر پہ لیٹا اور ٹانگیں پھیلائی، جیسے اس نے ٹانگیں پھیلائی نا تو اس کی نظر سامنے دیوار پہ پڑی، تو دیکھا کہ دیوار پہ ایک طاق بنا ہے اور اس طاق میں قرآن رکھا ہے۔ اس نے فوراً اپنی ٹانگوں کو سمیٹا اور کہا کہ یہ کیا ہے، اٹھا، اس کو اٹھایا تو گرد و غبار تھی، اس کو جھاڑا، صاف کیا، پھر اس کو چوما اور دوبارہ اس طاق میں رکھا۔ اب یہ سامنے ہے، اب لیٹ نہیں رہا، لیٹنے کا ارادہ کیا تو دل میں خیال آیا کہ تو ٹانگیں پھیلا کے سو رہا ہے اور سامنے اللہ کا کلام قرآن پاک کی مبارک کتاب رکھی ہے، تو کہیں یہ بے ادبی تو نہیں؟ وقت کا بادشاہ ہے، مگر قرآن سے محبت تھی۔ اللہ کرے ایسی محبت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ٹانگوں کو سمیٹا، اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں سوؤں یا نہیں، سارا دن شکار کیا ہے، تھکاوٹ بھی ہے، بدن درد سے چور چور ہو رہا ہے، مگر ٹانگیں نہیں پھیلا رہا۔ کیوں؟ کہ اگر میں ٹانگیں پھیلاتا ہوں تو سامنے قرآن ہے۔ سوچتا رہا، کچھ دیر بعد خیال آیا، چلو اس طرف قرآن رکھا ہے تو میں ادھر پھیلا لیتا ہوں، یا ادھر کر لیتا ہوں، یا دوسری سائڈ میں کر لیتا ہوں۔ تو کہہ رہے میں نے جب میرا خیال آیا تو میں نے اپنے ٹانگوں کو اس طرف سمیٹ پھیلانے کا ارادہ کیا، پھر دل میں خیال آیا کہ میں ٹانگیں کیسے پھیلا سکتا ہوں اس کمرے میں جس کمرے میں قرآن پاک رکھا ہو۔ کہتے ہیں مجھے شرم آئی، مجھے حیا آئی، حالانکہ علماء یہاں موجود ہیں کہ اگر کمرے میں اوپر رکھا ہوا ہے قرآن پاک تو آپ ٹانگ پھیلا سکتے ہیں، آپ وہاں سو سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ پاؤں کی طرف بھی اگر قرآن اوپر رکھا ہوا ہے، عزت والی جگہ میں رکھا ہوا ہے، تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، مگر اس نے کہا مجھے شرم آئی، حیا آئی، میں اس کمرے میں کیسے ٹانگیں پھیلا کے سو سکتا ہوں جہاں اللہ کی کتاب قرآن کریم رکھا ہو۔ اس کشمکش میں آدھی رات گزر گئی۔ سوچے ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آ رہا، ہم قرآن کا کتنا ادب کرتے ہیں، ہمارا قرآن تو طاق میں رکھے 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 شہید ہو جاتا ہے، سال کے بعد گھر کی صفائی کی تو یاد آتا ہے اچھا قرآن بھی رکھا تھا یہاں پر، یا بیٹی کی شادی کی تو اس کے سر پہ بس خالی قرآن رکھا اور اسے رخصت کر دیا۔ اس طرح بیٹی کے سر پہ قرآن رکھتے، کاش اس بیٹی کو ہم حافظ قرآن بنا کے بیچتے،
اسی بیٹی کو قرآن کی تعلیم دے کے بھیجتے ہیں، پھر دیکھے کہ آپ کی بیٹی کا گھر کیسے جنت کا باغ بنتا ہے۔ اگر ہم نے رسماً قرآن سے محبت کی ہے، جو قرآن ہم سے تقاضا کر رہا ہے، جس محبت کا، جس ادب کا، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کشمکش میں رات کا اور پہر گزر گیا، پھر میرے دل میں ایک چوتھا خیال آیا کہ ایسا کرتا ہوں کہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، آرام ضروری ہے، صبح یہاں سے سفر کرنا ہے، تو میں اس قرآن کو دوسرے کمرے میں بھیج دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے آواز دینے کا ارادہ کیا کہ اٹھوں، آواز دوں، اپنے غلام کو بلاؤں اور کہوں کہ قرآن یہاں سے لے جا، دوسری جگہ رکھ دے تاکہ میں آرام کر سکوں۔ ابھی آواز دینے کا ارادہ کیا کہ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ تو کیسا بندہ ہے، اپنے آرام کے لیے قرآن کو کمرے سے نکال رہا ہے۔ تو بادشاہ ہے تو کیا ہوا، سلطنت تیرے قدموں میں ہے تو کیا ہوا، مگر یہ تو دیکھ یہ کتاب عام نہیں، مقدس کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو کہا پھر مجھے شرم و حیا آئی اور آواز دیتے دیتے میں رک گیا۔ میں نے کہا نہیں، میری محبت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ میں اپنے آرام کے لیے قرآن کو کمرے سے نکالوں۔ کہتے میں نے آواز نہیں دی اور پوری رات نہ ٹانگیں پھیلائی نہ سویا، بس بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا۔ زندگی میں ایک رات کا کہتا یہ واقعہ ہے، جب اس یمین الدولہ کا انتقال ہوا، خواجہ غریب نواز علی رحمٰن نے لکھا کہ اس کے انتقال کے بعد اس کو خواب میں دے کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وقت کا حاکم یمین الدولہ کہتا ہے کریم رب نے اس ایک رات کے صدقے، کون سی ایک رات جو میں نے قرآن کی محبت میں گزاری، قرآن کے پیار میں گزاری، قرآن کے ادب میں گزاری، کہ جس کمرے میں قرآن تھا میں نے سونا گوارا نہیں کیا، ٹانگوں کو پھیلانا گوارا نہیں کیا، اللہ کو میرا یہ قرآن کا ادب کرنا، یہ قرآن کی تعظیم کرنا، یہ قرآن کا احترام کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس قرآن کے صدقے میری بخشش بھی فرمائی اور میری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیا۔ جس بادشاہ نے، اب سوچو، زندگی میں ایک رات ایسے گزاری جو قرآن کی محبت میں تھی، جو قرآن کے پیار میں تھی، جو قرآن کی عقیدت میں تھی، جو قرآن کے احترام میں گزاری گئے، اللہ نے قرآن کے صدقے اسے بخش دیا، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ تو وہ مسلمان جو دن رات قرآن پڑھے، جو دن رات قرآن سے محبت کرے، دن رات قرآن کی تعظیم کرے، دن رات قرآن کا احترام کرے، قرآن کو پڑھتا بھی ہو، اپنے بیٹے کو ناظرہ پڑھائے، حافظ قرآن بنائے، قرآن سے سچی محبت میں زندگی گزار دے، سوچیں اللہ کریم اس قرآن پڑھنے والے، اس قرآن سے محبت کرنے والے، اس قرآن سے کی تعظیم کرنے والے کو اللہ کریم کتنے بڑے انعامات سے مالا مال فرمائے گا۔ ہاں ہاں، یہی قرآن پڑھنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا جب تک دنیا میں جیتا ہے اللہ قرآن کی برکتیں اسے عطا فرماتا ہے، یہی قرآن پڑھنے والا مر کر جب قبر میں جاتا ہے اللہ اسے قبر میں بھی عذاب قبر سے قرآن کے صدقے بچا لیتا ہے، یہی قرآن پڑھنے والا، قرآن کو حفظ کرنے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ اسے بھی قرآن کے صدقے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔